السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان توحید اور اس کی فضیلت۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی بلاؤں اور مصیبتوں سے بچانے والا اور سرگوشیاں سننے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور اس کا دنیا و آخرت میں کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور چنندہ رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور وفادار صحابہ کرام پر رحمت، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، جس بنیاد پر مسلمان کی خوشحالی، نجات اور فلاح کا دار و مدار ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان اللہ رب العالمین کی کامل بندگی کرے۔ اسی بندگی کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اور اسی کے لیے اسے وجود بخشا گیا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، یعنی صرف اسی کی عبادت کریں۔ اس کے لیے انسان اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہو، اس کے مقاصد میں اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہو، خلوص کے ساتھ اس سے محبت اور اس کی تعظیم کرے، خوف، خشیت، امیدوں اور دعاؤں میں مخلص ہو، ظاہر و باطن اور اہداف و ادوار میں مخلص ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے سر تسلیم خم کرنے والا ہوں۔ ایک مسلمان اپنی نمازوں میں دن میں کئی بار یہ الفاظ دہراتے ہیں، ہم تیری ہی، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ یہ بات مسلمانوں کے دلوں میں ہونی چاہیے اور عملی طور پر اس کا اثر نظر آنا چاہیے۔ عقیدہ توحید پر موت تک قائم رہنے کی وصیت مسلمان کو دائمی تباہی اور ابدی عذاب میں واقع ہونے سے ڈراتی ہے، مخلوق کو غیر اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے خبردار کرتی ہے کہ مصیبتوں اور تکلیفوں میں غیر اللہ کو پکارا جائے اور ان سے ایسی مشکل کشائی اور حاجت روائی کا مطالبہ کیا جائے جس کی طاقت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے، اور اگر سن بھی لیں تو وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص اس حالت میں مرا کہ وہ غیر اللہ کو پکارتا تھا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ رواہ البخاری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مختصر انداز میں تعلیم دیتے ہوئے ایک ایسی وصیت کی جو قرآنی احکامات و نواہی، خبروں اور قصص سے حاصل شدہ تعلیمات، اہداف اور مقاصد کو یکجا کر رہی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنائے اور اپنی تمام ضروریات اسی کے سامنے رکھے اور تمام معاملات اسی کے سپرد کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت کی تمام پریشانیوں کے لیے کافی ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ ان لوگوں کا دفاع کرتا ہے جو ایمان لائے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا، اور جو بھی اللہ پر توکل کرے تو وہی اسے کافی ہے، جبکہ غیر اللہ سے تعلق بنانے والا، اسی سے امید لگانے والا اور اپنے آپ کو اسی کے سپرد کرنے والا خود کو ذلت، حقارت اور کمزوری میں ڈالتا ہے، بلکہ بڑی مصیبتوں اور تکلیفوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ تم میں سے ایسا کرنے والے کی دنیا میں سزا صرف رسوائی ہے اور قیامت کے دن انہیں شدید عذاب میں لٹایا جائے گا۔ اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو کوئی چیز، تعویذ وغیرہ لٹکائے وہ اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، اس وصیت کو پلے باندھ لو، مبادہ، ہوس پرستی اور گمراہ افکار تمہیں راستے سے نہ ہٹا دیں، کیونکہ ان سے بچنے کے لیے اسی وصیت پر عمل کرنا ضروری ہے جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے تربیت پائی، اور اس کے نتیجے میں وہ عقیدہ توحید کی انتہا کو پہنچ گئے۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سے کچھ بھی نہ مانگو، اگر کوئی چیز مانگنی ہے تو وہ اللہ سے مانگو۔ اس حدیث کو سننے کے بعد صحابہ کرام کا یہ وتیرہ تھا کہ اگر کسی کی کوئی چھڑی گر جاتی تو وہ کسی دوسرے سے اس کو اٹھانے کا مطالبہ ہرگز نہیں کیا کرتے تھے۔ رواہ مسلم۔ اسی لیے اے اللہ کے بندو، سخت اور سنگین حالات میں اللہ سے رجوع کرو اور اسی کے ساتھ تعلق بناؤ،
کسی دوسرے سے کچھ بھی امید نہ رکھو۔ یہ ایک ایسی وصیت ہے جس پر مسلمانوں کے لیے عمل کرنا از بس ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے، اور مچھلی والے کو یاد کرو جب کہ وہ غصے سے چل دیے اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے، تو اس نے اندھیروں میں پکارا، الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم میں سے کسی کو کوئی پریشانی یا تکلیف پہنچے تو یہ الفاظ کہے، جس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اسے زبان سے کہے اور اعضاء پر عملی طور پر اسے ثابت کر کے دکھلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھ تکلیف میں دعا کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، بہت ہی عظیم اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، آسمان و زمین کے پروردگار کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہی عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ متفق علیہ۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ جو شخص ایسے معاملے میں مدد اور پناہ کسی مخلوق سے مانگے جسے صرف اللہ تعالیٰ ہی حل کر سکتا ہے، تو یہ شرک ہے، چاہے کسی مردے سے مانگے یا غائب سے یا حاضر شخص سے، نیز یہ اعمال رائے گاہ کرنے کا باعث ہے۔ اسلام کی سب سے پہلے جو کامیابیاں، کامرانیاں اور انتہا درجے کی عزت و شرف ملی، وہ کیسے ملی؟ جن کا ذکر اپنوں سے پہلے پرائے لوگوں نے بڑے ہی شان و شوکت سے کیا۔ اس کا سبب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار تھا، اللہ عز و جل کے سامنے سچی التجا تھی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید کی جڑیں دلوں میں مضبوط کرنے کا اہتمام کیا اور عقیدہ توحید کی طرف بلانے کے لیے ان لوگوں کو سمجھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید کی مکمل حفاظت کے لیے بھرپور کوششیں کی کہ کہیں اس میں قولی اور عملی کسی قسم کا کوئی خلل واقع نہ ہو اور اس کے مقاصد اور اہداف پورے ہوں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے بارے میں پوچھا کہ اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو سلام کرتے ہوئے جھکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کو واضح کرنے کے لیے سورۃ الاخلاص اور سورۃ الکافرون کو نازل فرمایا، اور یہ دو صورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں دہراتے تھے تاکہ لوگوں کے دلوں میں عقیدہ توحید راسخ ہو جائے، کیونکہ سورۃ الاخلاص اور سورۃ الکافرون میں توحید اللہ رب العزت نے بیان کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے سامنے جھکنا جائز نہیں اور لوگوں کی تربیت اللہ عز و جل کے سامنے جھکنے پر ہو۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے عقیدہ توحید کے اہتمام کا مظہر یہ بھی ہے کہ آپ نے ہر ایسا ذریعہ بند کر دیا جس کی وجہ سے شیطان لوگوں کو شرک کے پھندے یا جاہلی خرافات میں پھنسا سکتا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں قبروں میں مدفون مردوں سے مانگنے کی سخت ممانعت موجود ہے، لہذا ان سے مانگنا، ان کی چوکھٹ کے سامنے کھڑے ہو کر گڑ گڑانا یا مصیبتوں اور تکلیفوں میں مردوں سے ایسی مدد طلب کرنا جو صرف آسمان و زمین کا پروردگار ہی کر سکتا ہے، بالکل منع ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا اللہ میری قبر کو ایسا مت بنانا جسے پوجا جائے، ان اقوام پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید کا خوب اہتمام فرماتے ہوئے شیطانی وسائل سے بھی خبردار کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسی بنیاد پر قائم تھی۔ چنانچہ جان و مال کو تحفظ دینے اور نقصان سے بچانے کے لیے ان پر تعویذ لٹکانے سے منع فرمایا، لیکن کچھ لوگ اپنی کم علمی اور جہالت کی وجہ سے پھر بھی اس کام میں مبتلا ہیں۔ چنانچہ مسند میں ہے کہ جس نے بھی تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شدید چاہت تھی کہ ہم اپنے پروردگار کے ساتھ حقیقی محبت کریں اور اس کی وحدانیت کا عملی اقرار کریں۔ چنانچہ انسانی زندگی میں جب کبھی ایسا موقع بھی آئے کہ انسان کو ناپسند یا حرام کام کرنے کی ضرورت پڑے، مثال کے طور پر علاج معالجے کا موقع ہے، تو یہاں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو عقیدہ توحید کی یاد دہانی کروائی کہ اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ سے ہی شفا کی امید رکھے، اسی سے شفا مانگے اور اس کے علاوہ کسی سے امید نہ لگائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مریض کی عادت فرماتے تو کہتے، لوگوں کے رب تکلیف ختم کر دے، تو شفا تو ہی دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا دے کہ اس کے بعد کوئی بیماری باقی نہ رہے۔ متفق علیہ۔ اے مسلمانوں، اگر تمہیں دنیا و آخرت میں کامیابی چاہیے
دنیا میں غلبہ، کامرانی، نجات اور سعادت چاہیے تو پھر عقیدہ توحید کو اپنا لو، توحید خالص ہر وقت اپنے سامنے رکھو اور زندگی اپنے خالق کی عبادت کرنے کے لیے گزارو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سچا موحد بنائے اور اپنے خالق حقیقی کی خوب تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کو ہمارے لیے باعث برکت بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔